پچھلے دنوں وکلا آئے تھے فیضان مدینہ میں ہمارے پاس. میری ان سے یہ رمضان المبارک کی بات ہے، تو کوئی جیسے ان کی بار ایسوسیشنس ہوتی ہیں، ان کے چیئرمین بھی تھے اور بھی تھے. وہاں ٹاپک چلا تھا طلاق کا، خلا طلاق خلا طلاق. پتہ چلا بہت بڑی تعداد میں خلا لی جا رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں طلاق کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجوہات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وجوہات کئی بن جاتی ہیں، جو ان سے بھی میری ڈسکس ہوئی. ایک تو وجہ ویری سوری ٹو سے لو میرج ہے، پسند کی شادی. یہ میری تو خیر میری پرانی یہی رائے تھی، مگر ابھی جب میں نے ان سے پوچھا، اور اگر آپ کو یقین ہے تو آپ خود بھی جا کے معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے. شادی کے بعد دونوں کا مزاج میچ ہی نہیں کر پایا، کیونکہ وہ خود کو ایک دوسرے سے پہلے ایک جو ایکسپیکٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے معاملے میں، ایک نیا جوڑا ہوتا ہے نا جنہوں نے ایک دوسرے سے کبھی ملاقات کی ہی نہیں ہوتی، تو ان کو ایک دوسرے کے بارے میں وہ ہوتا ہی نہیں کہ پہلے ایسا تھا، وہ سمجھے گا یہ پہلے ایسی تھی. ان کے پہلے کا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا کرنٹ ہوتا ہے. تو ان کو آپس سے کمپرومائز کرنے کی عادت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جو اس طرح کا پیئر ہوتا ہے نا، جنہوں نے آپس میں ایک وقت گزارا ہوتا ہے وداؤٹ میں شادی کے بغیر، جب وہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کو اپنے ماضی کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ فیملی انوالو ہوتی نہیں ہے، کسی سے شکایت کرتے ہیں تو اپنی شکایت کہلاتی ہے، تو یوں ان کے گھر جلدی ٹوٹنے کے واقعات ہیں اس طرح کے. اور بھی اس کی وجہ ریزن ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کمبائنڈ فیملی کی وجہ سے آ جاتی ہیں کہ آپس میں برداشت نہیں ہوتا. ساس سمجھتی ہے کہ بہو کو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو بہو سمجھتی ہے کہ ساس کو ایسا ہونا چاہیے، جبکہ مزاج تو بنتے ہیں. تو یہ طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے اور خلا کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، اس کا جو میرے نزدیک ایک حل نظر آتا ہے وہ برداشت اور وقت دینا. یہ یاد رکھیے گا. اب وقت دیں، یعنی میرے پاس میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں لاسٹ 12 سے 15 سال کا اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لاسٹ 12 سے 15 سال کا، اس سے پہلے کا بھی الحمدللہ میں آپ سے اپنا چلے میں 25 سال تک چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے. لاسٹ 25 ایئر کے اندر اگر میں آپ سے بات کروں تو میری عمر اس وقت 55 آپ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو میں اب پچھلے تقریباً 25 سال کا اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت بھی کم زیادہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے برداشت کیا اور تھوڑا مطلب کہ لے کر چلے، ان کے حالات بہتر ہوتے چلے گئے. اور جنہوں نے اس وقت کا انتظار نہیں کیا اور کہا نہیں آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں یہ گھر نہیں چلتے سر، آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، یہ کون سا فلسفہ آج نہیں تو کبھی بھی نہیں. ویٹ اسٹے، وقت دے. شوہر بیوی کو وقت دے، بیوی شوہر کو وقت دے، بہو اپنے سسرال والوں کو وقت دے، سسرال والے اپنے بہو کو وقت دیں. چیزیں بدلتی ہیں. تو اب جنہوں نے بھی وقت دیا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں، جنہوں نے وقت دیا ان کے گھر آج بچے ہوئے ہیں آلموسٹ. اور جنہوں نے وقت نہیں دیا اور کہا نہیں یار نہیں برداشت ہوتا، تو وہ نہیں برداشت ہوتا، تو وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گئے، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. بعد میں پچھتانا بھی پڑا ہے کہ یار تھوڑا سا وقت کر لیتا تو اچھا تھا، بزی کر لیتے خود کو، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے. یعنی الگ ہونے سے اچھا تھا تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے بھائی، تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کر لیتے، تھوڑا ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دے دیتے. مگر نہیں، ہمارے یہاں ایسا بالکل ایک نا ہمارے جو انتہائی قدم ہے نا اس کو ہم پہلا قدم بنا لیتے ہیں. انتہائی قدم طلاق دینا ہے، پہلا قدم طلاق دینا نہیں ہے. اب پہلے اسٹیپ پر ہی طلاق، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو اس کے بھی اسٹیپس بنے ہوئے ہیں. ڈائریکٹلی اس میں بھی فائنل پر ہی ڈائریکٹ اٹیک، فائنل پر لے ہاتھ رکھنا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے. جو بھی آپ دیکھ سنا، خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، کسی بھی میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ایون کہ آپ میاں بیوی ہیں یا آپ کا پرابلم آپ کے سسرال سے ہے، داماد کو اپنے سسرال والوں سے اور بہو کو اپنے سسرال والوں سے، یا اور کوئی فیملی کے اور آس پاس کے ایشوز ہیں، غربت کی وجہ سے ہے، گھر کرائے پر ہے اور سہولتیں نہیں ہیں. انتظار کریں اور گھر نہ ٹوٹنے دیں. آپ
دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اگر آپ اور ہم ہیں اور کبھی اسی طرح ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہوئی، یا ہو سکتا ہے میں اس وقت آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کامنٹ میں آپ لکھ دیں. اگر آپ کا میری اس بات سے اتفاق ہو رہا ہے تو آپ کامنٹ میں لکھیں کہ بالکل ایسا آپ کے ساتھ بھی پریکٹیکل ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے. میں نے تو آپ کو اپنے کچھ برسوں کا پریکٹیکل، یا یوں سمجھے کہ مشاہدے جو میرے اپنے ہیں، جو مسائل آئے اور میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی رحمت بچ گئے، اور بعض ہے تو وہ نہیں مطلب رک سکے، نہیں بچے، ان کو نہیں برداشت ہو سکا. یہ بھی ہوتا ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے. یقین مانیں یہ گھر جب ٹوٹتے ہیں نا، میں نے تو پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، شوہر شادی کر لیتا ہے، مطلب لڑکا بھی شادی لڑکی بھی شادی کر لیتی ہے، جو سب سے زیادہ جو ممبر پرابلم فیس کرتا ہے نا، وہ بچہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. آج اگر اس وقت جب آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہیں اور گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی بھی آپس کا اپنے بارے میں مت سوچیں، اس بچے کے بارے میں سوچیں جو آپ کے جدا ہونے کے بعد خود دو حصوں میں بٹ جائے گا. جسم دو حصوں میں بٹتا ہے نا تو بندہ جان سے چلا جاتا ہے، لیکن جب انسان کا سوچ اس کی پوری زندگی دو حصوں میں بٹ جاتی ہے نا، وہ بہت زیادہ پرابلم، زندگی بھر وہ آلموسٹ پرابلم فیس کر رہا ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.